آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی دنیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران لاغاری۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ وہ لمحہ تصور کریں جب چاگی کے پہاڑوں نے تاریخ رقم کی، جب دھول کے بادلوں نے سورج کو ڈھانپ لیا اور سیاہ گرینائٹ سفید ہو گیا۔ 28 مئی 1998 جب پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکوں سے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایک ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب ایک زخموں سے چور قوم نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی خودداری کا پرچم لہرایا اور دنیا کی ہر رکاوٹ کو پاش پاش کر دیا۔ لیکن دوستو، یہ کوئی راتوں رات کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی داستان ہے جو خون، پسینے، قربانیوں اور عظیم ہیروز کی لگن سے لکھی گئی۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کی۔ یہ وہ دور تھا جب ہر موڑ پر ایک نیا امتحان تھا اور ہر امتحان نے پاکستان کو اور زیادہ مضبوط کیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر ملک کیسے بنا۔ بات شروع ہوتی ہے 1970 کی دہائی سے۔ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ 1971 کی جنگ کے زخم ابھی تازہ تھے جب مشرقی پاکستان الگ ہو چکا تھا۔ سرحدوں پر پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ معمول کے تنازعات اور جھڑپیں جاری تھیں جو خطے میں کشیدگی کا باعث بنتی تھیں۔ اسی دوران 1974 میں بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا جسے اسمائلنگ بدھا کا نام دیا گیا تھا۔ یہ دھماکہ بھارت کے لیے تو فخر کا لمحہ تھا، لیکن پاکستان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی۔ ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے قوم سے وعدہ کیا چاہے ہم گھاس کھائیں یا بھوکے رہیں لیکن اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کر کے ہی رہیں گے۔ یہ الفاظ محض کوئی نعرہ نہیں تھے بلکہ ایک قوم کی خودداری اور اپنے دفاع کی مضبوطی کا اعلان تھے۔ ایٹمی طاقت بننا اتنا آسان نہیں تھا۔ وسائل کم تھے، معیشت کمزور تھی اور دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہوئی تھیں۔ مگر بھٹو نے اپنے سائنسدانوں کو بلایا اور کہا، وقت کم ہے لیکن ہمارے پاس عزم بلند ہے، کام شروع کریں۔ پھر یہاں سے کہانی میں کئی عظیم کردار شامل ہوئے ہیں، جن میں ایک اہم نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر صاحب یورپ میں دھات کاری کے ماہر تھے۔ وہ ایک ایسی کمپنی میں کام کر رہے تھے جو یورینیم افزودگی کی ٹیکنالوجی بناتی تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام شروع کر رہا ہے تو وہ اپنی آرام دہ زندگی، اچھی نوکری اور سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ 1976 میں کہوٹا میں ایک لیبارٹری بنائی جسے بعد میں کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کہا گیا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا دل تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی ٹیم کے ساتھ رات دن کام کیا، یورینیم افزودگی کے لیے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی پر کام شروع کیا جو اتنا پیچیدہ کام تھا کہ اسے سمجھنا بھی عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن ان کی ذہانت اور لگن نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جب دنیا کو پتا چلا کہ پاکستان ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا ہے تو مغربی ممالک نے ہر ممکن طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر جمی کارٹر نے پابندیاں لگائیں، فرانس نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ دینے کا وعدہ کیا لیکن پھر مکر گیا۔ ایٹمی مواد اور ٹیکنالوجی کے دروازے مکمل طور پر بند کر دیے گئے، لیکن پاکستانی سائنسدانوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ایٹمی پروگرام مکمل کرنے کے لیے اپنی محنت سے ہر وہ چیز بنائی جو دنیا دینے کو تیار نہ تھی۔ جب 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن بھٹو کا خواب مرا نہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مکمل حمایت دی گئی اور کہوٹا میں ایٹمی پروگرام کا کام جاری رکھا گیا۔ اب کہانی آتی ہے 1998 کی طرف، جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی اصلی آزمائش شروع ہوئی۔ 11 مئی 1998 کو بھارت نے دوسری بار پوکران میں 5 ایٹمی دھماکے کیے، پوری دنیا کو پیغام دیا کہ وہ ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ سرحدی جھڑپیں اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان پر دباؤ بڑھ گیا۔ ایک طرف عالمی طاقتیں کہہ رہی تھیں کہ اگر پاکستان نے دھماکے کیے تو معاشی پابندیاں لگا دی جائیں گی، دوسری طرف قوم کا جذبہ تھا کہ اپنا دفاع مضبوط کیا جائے۔ وزیر اعظم نواز شریف ایک مشکل فیصلے کے دور پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر مبارک مند اور دیگر سائنسدانوں نے کہا، سر ہم تیار ہیں، بس آپ
हुक्म दे। नवाज शरीफ ने कौम के जज्बात को सुना और फैसला किया कि पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत का मुजाहरा करेगा। अब हम पहुंचे हैं बलूचिस्तान के चागी के पहाड़ों तक, जहां पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाकों के लिए स्रिंग तैयार की। 28 मई 1998 को सुबह का वक्त था। पाकिस्तानी साइंसदान की टीम चागी में मौजूद थी। डॉक्टर मुबारक मंद ने बताया कि स्रिंग को 6000 बोरी सीमेंट और 12000 बोरी रेत से सील किया गया था। 26 मई तक यह काम मुकम्मल हुआ और अगले दिन तस्दीक की गई कि स्रिंग धमाके को बर्दाश्त कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान ने डॉक्टर मुबारक मंद से कहा, डॉक्टर साहब, नाकाम नहीं होना, बस ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। दोपहर 3:16 पर पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए। चागी के पहाड़ लरज़ उठे, धूल के बादलों ने सूरज को छुपा लिया। ये धमाके इतने मजबूत तरीके से किए गए थे कि उनकी रेडिएशन यानी ताबकारी फिजा में इस कदर कम थी कि उसे जांचने वाले आलात भी इसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकते थे। इसलिए फिर 2 दिन बाद 30 मई को एक और धमाका किया गया। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि वो एक एटमी ताकत बन चुका है। धमाकों के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। मगरबी ममालिक ने पाबंदियां लगाई, लेकिन पाकिस्तानी कौम ये कुर्बानी कबूल कर चुकी थी। सड़कों पर लोग खुशी से निकल आए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौम के हीरो बन गए। डॉक्टर मुबारक मंद और दीगर साइंसदानों की मेहनत रंग लाई। ये पाकिस्तान के लिए एक फख्र का लम्हा था। इस एटमी प्रोग्राम ने ना उसे दिफाई तौर पर मजबूत किया, बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी कायम हुआ। भारत के साथ सरहदी तनाज़ात के तनाज़ुर में यह ताकत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जमानत बनी और साबित कर दिया कि वो अपने दिफा के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करेगा। दोस्तों, ये 28 मई सिर्फ एटमी धमाकों की कहानी नहीं है, बल्कि एक कौम की हिम्मत की है। ये कहानी है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, ये कहानी है डॉक्टर मुबारक मंद की, और ये कहानी है अनगिनत साइंसदानों की जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। और ये कहानी है सियासी क़यादत की जिन्होंने मुश्किल हालात में हिम्मत नहीं हारी। और सबसे बढ़कर ये कहानी है पाकिस्तानी कौम की जिसने अपने वतन के लिए हर मुश्किल कबूल की। आज पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है। ये ताकत इसकी खुद मुख्तारी की जमानत है। काम चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो और चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, अगर इंसान करने का पक्का इरादा करे तो वो सब कुछ कर सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए हकायक के साथ। कीप इन टच विद आपकी दुनिया।